Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہی ہے جو تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے، نہ کہ وہ، یعنی ہم تیری طرف ہیں نہ کہ ان کی طرف، بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور یہ اکثر انہی پر اعتبار اور اعتماد رکھتے تھے۔ تو آج تم میں سے ایک شخص دوسرے کے لیے نہ نفع کا مالک ہوگا نہ نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو ظالم ہیں کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کل کے درس میں تھا کہ کافروں کو جب یہ گھمنڈ اور غرور ہوا کہ اپنے آپ کو مال اور اولاد کے ذریعے بچا لیں گے اور یہ اللہ کے یہاں قربت کا ذریعہ بنیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دے دیا کہ صرف ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے اور ہمارے مقرب ہوں گے، اور جو ایمان لا کر عمل کرنے والے ہیں ان کو دونا بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے کا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ اس کے برعکس جو اللہ کی آیتوں میں اس لیے کوشش کرے، محنت کرے تاکہ اللہ کو بے بس اور عاجز کر دے، تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جہاں تک روزی کا معلوم کا سلسلہ ہے، جس پر کفار اور مشرکین گھمنڈ کرتے ہیں اور اسے بہتر چیز سمجھتے ہیں اور مغفرت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ ہاں، جو چیز انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کے پاس واپس کر دیتا ہے، اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے چونکہ آخرت کا ذکر چل رہا ہے، جزا و سزا کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر کافروں کو پیچھے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد کسی کام کے نہیں، صرف ایمان اور عمل صالح ہی کارآمد ہیں، تو ان کو یہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا، یعنی تمام کافر اور مشرکین کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، پھر ان کے سامنے فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ یہاں پر ایک اعتبار سے یہ انکاری جواب ہے اور انکاری سوال ہے، تاکہ فرشتے جو ہے ان کے سامنے جواب دے دیں اور وہ لاجواب ہو جائیں، ان کا جو عقیدہ تھا وہ ختم ہو جائے۔ عقیدہ کیا تھا؟ بعض کافر اور مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا
کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ کی حکومت میں شریک ہیں۔ بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کافروں کو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کافروں کو دیگر دیوی دیوتاؤں، جنوں اور دیگر تمام اس طرح کی مخلوقوں پر ان کو اعتقاد ہے کہ اللہ کے شریک اور ساجیدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کافروں اور مشرکوں کو جو مجرم بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جمع کیے جائیں گے، سب سے پہلے فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے تو خود اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی تسبیح و مناجات میں لگ جائیں گے اور کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو خود تیری عبادت کرتے تھے، ہم تجھ سے رجوع کیا کرتے تھے، تجھ سے مناجات کیا کرتے تھے، تیرے سامنے ہم سجدہ ریز رہتے اور تیری تسبیح اور تیری تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ اعتقاد رکھ لیا ہو کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ پھر فرشتے مزید کہیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو یہ دیوی دیوتا مانتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو عبادت شروع ہوئی ہے، وہ پہلے فرشتوں کی عبادت سے ہی شروع ہوئی ہے، کہ پہلے جو ہے لوگوں میں اعتقاد یہ پیدا ہوا، شیطان نے ان کو وہم میں ڈالا اور ورغلایا اور پھسلایا کہ دیکھو اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ہر کام وہ کرتے ہیں، لہذا ان کی عبادت کی جائے۔ تو پہلے لوگوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کی، پھر ان کی شکل صورت بنانا شروع کی، ان کی حیت بنانا شروع کی، پھر ان کی پوجا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد مختلف بزرگوں اور نیک لوگوں کو جو ہے مجسمے کی شکل میں گھر میں رکھ کر ان کو دیکھا جاتا تھا۔ پھر اگلی نسل آئی، اس نے پھول چڑھانا شروع کر دیا، اس کے بعد جو نسل آئی اس نے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح یہ اصنام پرستی اور بت پرستی شروع ہوئی۔ مکے میں ایک سردار تھا عمرو بن لوحی، یہ سیریا، یمن کے علاقوں میں جایا کرتا تھا تجارت کے غرض سے۔ وہاں پر یہ جب گیا تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے سامنے ایک بڑا سا مجسمہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت تک عرب میں اس طرح عبادت کا کوئی طریقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر رسم و رواج اور برائیاں اور دیگر تمام شرکیہ کام ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، لیکن عبادت وہ اللہ ہی کی کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ کفار و مشرکین جو مکے کے تھے وہ باقاعدہ حج کے زمانے میں حج بھی کرتے تھے، اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کی مہمان نوازی وغیرہ بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ ساری چیز۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم کپڑے میں کیسے حج کر سکتے ہیں، لہذا کپڑا ہٹا دیا جائے، ہم جو ہے ننگے ہو کر حج کریں گے۔ کوئی کعبے میں جا کر جو ہے طواف کر رہا ہے ننگے ہو کر، کوئی عبادت کر رہا ہے ننگے ہو کر، وغیرہ وغیرہ۔ ہم پاک جگہ پر یہ ناپاک کپڑا پہن کے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ برائی ان کے اندر آ گئی تھی، لیکن عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے۔ جب عمرو بن لوحی یہ تجارت کے غرض سے سیریا، یمن اور حبشہ وغیرہ کی طرف گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور سامنے ایک مجسمہ ہوتا ہے، تو اس کو اچھا لگا کہ خدا ان کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھ کے عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ تو بلا دیکھے عبادت کرتے ہیں۔ اس کو اچھا لگا، وہاں سے ایک بت خرید کر لایا اور حرم شریف کے اندر اس نے نصب کر دیا۔ پہلا بت تھا جو اس نے عمرو بن لوحی نے لا کے رکھا تھا۔
پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دی کہ ہم تو یہاں ایسے ایسے جگہ جاتے ہیں، وہاں ہم نے ایسے دیکھا لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ کیا بولتے ہیں تورات کو ماننے والے ہیں، وہ انجیل کے ماننے والے ہیں، وہ فلاں زبور کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ہمیں یہ اچھا لگا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی طرح ان کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد کوئی دوسرا گیا، اس نے لا کے رکھا، پھر تیسرا گیا، اس نے لا کے رکھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر کونے میں، ہر طرف، اور یوں کہہ لیجئے کہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر لات، منات، عزا، یہ سب بڑے بڑے جو بت تھے یہ سب رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر گھر میں ایک بت الگ تھا، ہر قبیلے کا بت الگ تھا۔ اگر کسی کو کہیں پر بت نہ ملتا، اس کی پوجا کے لیے مجسمہ نہ ملتا، تو اگر وہ سفر کر رہا ہے تو لوئی بناتا، آٹے کی جو گولیاں بنائی جاتی ہیں روٹی پکانے کے لیے، اسے بناتا، اسے مجسمے کی شکل دیتا اور اس کے بعد اس کی عبادت کرتا، پھر روٹی بنا کے کھا جاتا۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ پھر اخلاقی گراوٹ جو آئی وہ حد درجے کو پہنچ گئی۔ تو پہلے جنوں کی عبادت سے شروعات ہوئی، اور لوگ جو ہے اکثر و بیشتر انہی جنوں پر ہی یقین رکھتے تھے کہ یہ جنات جو ہے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے یہاں سے سارے راز کی باتیں لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ دیوی دیوتا ہیں، تو یہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں سے شروعات ہو گئی اور ان پر اعتبار ان کا بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج جب آخرت کا دن آ گیا ہے تو تم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ دیوی دیوتا یہ سارے جو ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آخرت میں سب سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں نا ان سب سے کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان سے بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تمہاری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ نے جو ہے ہم کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ عیسیٰ کی اور ان کی ماں کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے، تو کیا تم نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، بس جو تو نے ہم کو سکھا دیا بس مجھے وہی معلوم ہے، مجھے تو نے صرف یہ حکم دیا کہ میں ان کو تیری عبادت کی طرف بلاؤں، میں نے خالص تیری عبادت کی طرف ان کو بلایا، میں نے اپنی عبادت کا کبھی حکم دیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ عیسائی سارے کے سارے اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس سولی پر چڑھا کر صلیب پر چڑھا کر سولی دی گئی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا، زندہ ہی اٹھا لیا، لیکن ان کی نظر میں جس لکڑی پر سولی دی گئی تھی اس کا آج نقشہ بنا کر گرجا گھروں میں اور دیگر تمام جگہوں پر جو ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی ماں کی عبادت کی جاتی ہے، جبریل علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ ایک ساتھ تین خدا مانتے ہیں، یا تو جبریل، مریم اور عیسیٰ، یا پھر اللہ، مریم اور عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ تین خداؤں کے ماننے کے عادی ہو گئے، تو وہ بھی مشرک ہو گئے، تو کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب سب کا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت ظالموں سے، ان گنہگاروں سے، یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان سے کہے گا لو اس جہنم کا مزہ چکھ لو، اس کا عذاب اب چکھ لو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیونکہ آخرت کا انکار اور جنت اور دوزخ کا انکار یہ حقیقت میں منکر اور مشرک ہی کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں یقین کہ آخرت قائم ہوگی اور اگر ہم گنہگار ہیں تو ہم جلائے جائیں گے، ہمیں سزا ملے گی، ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں جنت بھی ہے اور یہاں جہنم بھی ہے، اور ہم نے تمہارے سلسلے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، جاؤ اب اس کا مزہ تم چکھو، کیونکہ تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اپنی ذات پر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن کی تعلیمات پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔